أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ النور آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو تمہیں فحش باتوں کا، برائی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی شخص تم میں سے پاک نہ ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روک رہا ہے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے بہتان لگایا تھا، اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو جو ہے اس فحش گوئی میں آلودہ کر گئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطانی اکساہٹ تھی جس میں اہل ایمان بھی بہہ گئے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی اکساہٹ سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لیے بہت پریشان کن تھا. پورا ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، لیکن آپ کی زبان سے جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جو اللہ کو پسند نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس پر جو ہے بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی کے باوجود جو ہے آپ نے کوئی ایسا لفظ نہ کہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے. اگر غیب دان ہوتے تو فوراً اس افواہ کو، اس بہتان کو نگیٹ کر دیتے. آپ اللہ کے جو ہے رہنمائی کے منتظر رہے کہ اللہ مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے اپنی بیوی کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اسے برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. تو یہ بہتان لگانے پر اللہ نے ایسے احکامات نازل کر دیے جو ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے تشکیل کرنے میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. ایسی اخلاقی اور معاشرتی ہدایات دیں کہ انسان اور اہل ایمان اور مسلم امہ اگر ان ہدایات کو اپنا لے تو وہ برائیوں سے بچ سکتی ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور رحمان نے جو ہمیں سنہری ہدایات دی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.